نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدثنا ابو نعيم حدثنا ابو شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة، میں تمتع کی نیت سے عمرے کا احرام باندھ کے مکہ آیا. فدخلنا قبل الترویۃ، تو 8ویں تاریخ سے پہلے ہی پہنچ گیا. بثلاثت ایام، 3 دن پہلے، یعنی 5 کو، مثلا 8 کو حج شروع ہوتا ہے نا، یوم الترویہ جسے بولتے ہیں. فقال لی اناس من اہل مکہ، تو اہل مکہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا تسیر الان حجک مکیا، کہ اب تمہارا حج مکی ہو جائے گا. مکی حج سے کیا مراد ہے کہ وہ گھر سے ہی احرام باندھ لیتے ہیں اور کوئی خاص انہیں تکلیف نہیں ہوتی. تو کیا کہتے فدخلت علی عطاء استفتیہ، تو میں عطاء کے پاس گیا، عطاء بن ابی رباح کے پاس سے ان سے فتویٰ لوں. فقال، تو کہا حدثنی. اب آپ دیکھیں کہ فتویٰ کیسے دیتے تھے وہ، ہماری طرح تھوڑی کہ میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے اور وہ ٹھیک ہے، فوراً دلیل لاتے ہیں. حدثنی جابر بن عبداللہ، اور یہ ایک بار نہیں، پیچھے کئی بار ہو چکا ہے کہ بعض اوقات وہ پوچھتے ہیں دوسرے سے کہ اس معاملے میں کیا مسئلہ ہے، تو وہ وہاں کچھ بھی کہنے کی بجائے فوراً حدیث کوٹ کر دیتے ہیں. حدثنی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ انہ حج مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم ساق البدن معہ، کہ انہوں نے حج کیا، جابر بن عبداللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یوم جس دن ساقا آپ لے چلے، البدن قربانی، معہ اپنے ساتھ. بدن کہتے ہیں نا اصل میں اونٹ کو، بدن والا. وقد احلوا بالحج مفردا، اور انہوں نے نیت کی تھی اکیلے حج کی. فقال لهم، تو آپ نے ان سے کہا احلوا من احرامکم بطواف البیت، کہ تم بیت اللہ کا طواف و بین الصفا والمروہ، صفا مروہ کے بعد اپنے احرام کو کھول لو. وقصروا، اور بال کم کروا لو، کتروا لو. ثم اقیموا حلالا، پھر حلال ہی رہو. حتی اذا کان یوم الترویۃ، یہاں تک کہ ترویہ کا دن آ جائے. فاحلوا بالحج، تو پھر حج کی نیت کرو. واجعلوا التی قدمتم بها متعۃ، اور اس حج کو تم کیا کر لو، تمتع کر لو. فقالوا کیف نجعلها متعۃ، ہم نے کہا کہ اس کو ہم تمتع کیسے کر لیں. وقد سمینا الحج، حالانکہ ہم نے اس کا نام حج رکھ دیا. فقال افعلوا ما امرتکم، کرو جو میں کہتا ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کو پسند نہیں کہا کہ جو کہہ رہا ہوں کر لو. فلولا انی سقت الہدیہ، اگر میں بھی قربانی نہ ساتھ لاتا، لفعلت مثل الذی امرتکم، تو میں اسی طرح کرتا جس طرح تمہیں کرنے کو کہہ رہا ہوں. ولکن لا یحل منی حرام حتی یبلغ الہدی محلہ، لیکن میں حلال نہیں ہو سکتا احرام سے یہاں تک کہ ہدی اپنے حلال گاہ کو پہنچ جائے. ففعلوا، تو انہوں نے ایسا ہی کیا. قال ابو عبداللہ ابو شہاب لیس لہ حدیث مسند الا ھذا. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے بعد جو لوگ تھے وہ بھی اپنی طرف سے اپنے علم کے مطابق کس چیز کو اہمیت دے کے فتویٰ دیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو. یعنی یہاں پہ اس پوری حدیث سے ثابت کیا کرنا مقصود ہے کہ تمتع جو ہے وہ بہتر ہے. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعصفان في المتعة. اختلاف کیا حضرت علی اور حضرت عثمان نے، حالانکہ وہ دونوں عصفان کے مقام پر تھے. عصفان مکہ سے 36 میل دور ہے ایک جگہ. فقال علی، تو حضرت علی نے کہا ما تريد الا ان تنهى عن امر فعله النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نہیں تم چاہتے مگر یہ کہ تم روک رہے ہو ایک کام سے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. فلما رأى ذلك علی احل بهما جميعا، اور جب حضرت علی نے یہ دیکھا تو کیا کیا، دونوں کا احرام باندھ لیا، یعنی حج اور عمرے کا اکٹھا، یعنی بحث چھوڑ کے وہی کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. باب من لبا بالحج وسماہ، جس نے تلبیہ پڑھا حج کے لیے اور اس کا نام لیا تو کیا اس نیت کو بعد میں بدل سکتا ہے. حدثنا مسدد حدثنا حماد ابن زید ان ایوب قال سمعت مجاہدا یقول حدثنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قدمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نقول لبیک اللہم لبیک بالحج فامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعلناها عمرۃ، کہ جب ہم نے احرام پہنا تو ہم نے حج کی نیت کی، لیکن جب ہم مکہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اور ہم نے اس کو عمرہ بنا لیا. یعنی پہلے عمرہ اور پھر یوم الترویہ کو جو احرام پہنا اس میں حج کی نیت دوبارہ کی، یعنی اس نیت میں تبدیلی کی جا سکتی ہے. باب التمتع علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمتع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے عہد میں تھا، یعنی تمتع بعد میں نہیں رواج پڑا، آپ ہی کے دور سے شروع ہوا ہے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا حمام عن قتادہ قال حدثني مطرف عن عمران رضی اللہ عنہ قال تمتعنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونزل القرآن، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمتع کیا اور قرآن نازل ہوا. وقال رجل برأیہ ما شاء، اور ایک شخص نے اپنی رائے سے جو چاہا کہہ دیا،
یعنی حضرت عثمان کی طرف اشارہ ہے. باب قول اللہ تعالی ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. یہ قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے نا کہ یہ حکم اس کے لیے جن کا گھر مسجد حرام کے پاس نہ ہو. وقال ابو کامل فضیل بن حسین البصری حدثنا ابو معشر البراء حدثنا عثمان بن غیاث عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ سئل عن متعۃ الحج. ابن عباس کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا حج میں تمتع کیسے ہے، عن متعۃ الحج. فقال، تو انہوں نے کہا احل المہاجرون والانصار وازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع واحللنا، کہ مہاجرین و انصار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور ہم نے احرام باندھا حجۃ الوداع کے موقع پر. فلما قدمنا مکہ، جب ہم مکہ آئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوا احلالکم بالحج عمرۃ، آپ نے فرمایا کہ اپنے حج کی نیت کو عمرے میں بدل لو، الا من قلد الہدی، مگر جو ہدی کو ساتھ لایا ہو. طفنا بالبیت وبالصفا والمروہ، ہم نے بیت اللہ کا اور صفا مروہ کا طواف کیا. واتینا النساء، اور ہم عورتوں کے پاس آئے. ولبسنا الثیاب، اور ہم نے کپڑے پہنے. ثوب کہتے ہیں سلے ہوئے کپڑے کو. وقال من قلد الہدی، اور فرمایا کہ جو ہدی لایا ہو فانہ لا یحل له، تو وہ حلال نہ ہو. حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پہ پہنچ جائے. ثم امرنا عشیۃ الترویۃ ان نحل بالحج، پھر ہمیں حکم دیا ترویہ کے صبح کہ ہم حج کا احرام پہنے. فاذا فرغنا من المناسک، پھر جب ہم مناسک سے فارغ ہوئے، جئنا فطفنا، تو ہم آئے، ہم نے طواف کیا، بالبیت وبالصفا والمروہ، بیت اللہ اور صفا اور مروہ کا. فقد تم حجنا وعلینا الہدی، اور ہمارا حج پورا ہو گیا اور ہم پر قربانی لازم ہوئی. کما قال اللہ تعالی، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فمستیسر من الہدی، کہ جس کو میسر آئے قربانی میں سے. فمن لم یجد، اور جو نہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو 3 دن کے حج میں روزے رکھے، یعنی ایام حج میں. وسبعۃ، اور 7 دن کے اذا رجعتم، جب تم واپس آؤ، الی امصارکم، اپنے شہروں میں. الشاۃ تجزی، بکری جو ہے وہ کافی ہے. یعنی حج کے موقع پہ قربانی کس چیز کی ہوگی؟ ایک بکری کی کافی ہے. فجمعوا نسکین فی عام، تو لوگوں نے دونوں عبادتیں ایک ہی سال میں کر لیں. اور 2 عبادتیں کون سی تھی؟ بین الحج والعمرۃ، حج اور عمرہ. فإن اللہ تعالی انزلہ فی کتابہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کو نازل کیا. وسنہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری کیا، یعنی اس طریقہ کی ابتدا کی، یعنی صحابہ کو حکم دیا. واباحہ للناس، اور اس کو لوگوں کے لیے مباح کر دیا، غیر اہل مکہ، سوائے اہل مکہ کے، کیونکہ اہل مکہ جو ہیں وہ تو ویسے ہی افراد کریں گے. قال اللہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس شخص کے لیے حکم ہے کہ جس کے گھر بار مکہ میں نہ ہوں. واشہر الحج التی ذکر اللہ تعالی، اور حج کے مہینے جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، شوال وذوالقعدہ وذوالحج. فمن تمتع فی ھذی الاشہر، اور جو ان مہینوں میں حج تمتع کرے، فعلیہ دم، تو اس پر قربانی ہے، اور اگر قربانی نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ او صوم، یا پھر روزے رکھے. 3 کہاں رکھے؟ وہیں پر ایام حج میں، اور 7 واپس آ کر. لیکن اگر کوئی واپس نہیں آتا اور 3 مہینے اور وہیں رہ رہا ہے تو پھر وہاں بھی رکھ سکتا ہے، یعنی بعد میں مراد ہے رکھ لے، انہی دنوں میں رکھنا شرط نہیں. والرفث، اور رفث کا کیا معنی ہے؟ الجماع. والفسوق، فسوق کیا ہے؟ المعاصی، گناہ. والجدال المراء، یعنی جھگڑا. یعنی الفاظ کا ترجمہ یہ کیا گیا عربی سے عربی میں. باب الاغتسال عند دخول مکہ، مکہ میں داخل ہوتے وقت غسل کرنا. یہ غسل کیا ہے؟ ہر ایک کے لیے مستحب ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے. حدثنا یعقوب ابن ابراہیم حدثنا ابن علیہ اخبرنا ایوب عن نافع قال كان ابن عمر رضی اللہ عنہما اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبیہ، کہ عبداللہ بن عمر جو تھے جب داخل ہو جاتے تھے ادنا، قریب، الحرم، حرم کے، یعنی حرم کے قریب آ جاتے تھے، امسک عن التلبیہ، تو تلبیہ روک دیتے تھے. ثم یبیتو، پھر وہ رات گزارتے، بزیتوا، زیتوا کے مقام پر. ثم یصلی بالصبح، وہیں صبح پڑھتے، ویغتسل، غسل کرتے، ویحدث ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل ذلک، اور وہ بیان کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. باب دخول مکہ نہارن، مکہ میں دن کے وقت داخل ہونا، او لیلن، یا رات کے وقت، یعنی دونوں ہی ٹھیک ہیں. بات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بزیتوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری کہاں پر؟ زیتوا میں. حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح کی. ثم دخل مکہ، پھر مکہ داخل ہوئے. اور اس لیے کہ شاید رات آ گئی ہوگی اور تھکاوٹ بھی ہوگی تو سو لینا زیادہ بہتر سمجھا. مثلاً آپ دیکھیں کہ یہاں سے آپ جاتے ہیں، آپ آدھی رات کو پہنچتے ہیں، انتہائی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ پہ لازم نہیں کہ جاتے ہی آپ عمرہ کرنا شروع کر دیں. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر جدہ میں آپ کو کوئی رشتہ دار ہے مثلاً، یا کوئی جاننے والا ہے، اگر آپ وہاں سٹے کر کے رات گزارنا چاہیں تو آرام کر کے سو جائیں، اور صبح میں آپ جا کے فریش ہو کے نہا دھو کر پھر آپ عمرہ کریں. یہ بات اس لیے یہاں پر کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شاید مکہ کے عین قریب پہنچ کر وہاں آرام کرنا اس لیے کیا کہ امت اپنے آپ کو کہیں مشقت میں نہ ڈال لے. ثم دخل مکہ،
آپ وادی ذی طویٰ میں رہ کے پھر مکہ میں داخل ہوئے. وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یفعل، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. یعنی اس میں ایک تو یہ کہ حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ایسا کرنے میں، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے نا، بس ایک دفعہ احرام پہن لیا پھر ہم اکڑ جکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ شاید اب ہلنا بھی منع ہو گیا ہے، اور جب تک عمرہ کر نہ لے تو جان نہیں چھٹتی، خلاصی نہیں ہوتی. اور سامان رکھنا بھی کہیں یا وہ کمرہ ڈھونڈنا، وہ سب بھی سمجھتے کہ یہ دنیا کے کام ہے اور یہ شاید گناہ ہی کر رہے ہیں. نہیں، اطمینان کے ساتھ سب کچھ کریں، راحت آرام سے سکون سے، پھر اس کے بعد آپ عمرہ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ سامان پھینکیں کہ جہاں جاتا ہے جائے، میں تو پہلے عمرہ کراں. شوق تو بڑا ہوتا ہے، لیکن شوق کے باوجود اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة وكان ابن عمر رضی اللہ عنہما يفعله. باب من أين يدخل مکہ، مکہ میں کہاں سے داخل ہو. حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم يدخل مکہ، مکہ میں داخل ہوتے تھے، من الثنیۃ العلیٰ، اوپر والی گھاٹی سے یعنی جنت المعلیٰ کی طرف سے، ويخرج، اور نکلتے تھے، من الثنیۃ السفلی، نچلی گھاٹی سے یعنی باب شبیکہ کی طرف سے. باب من این یخرج من مکہ، کہاں سے نکلا جائے مکہ میں سے. حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ من قداء من الثنیۃ العلیٰ، ثنیہ علیٰ سے قدا کی طرف سے داخل ہوئے، التی بالبطحہ، جو بطحہ میں ہے. وخرج من الثنیۃ السفلی، اور ثنیہ سفلی کی طرف سے نکلے. قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں کان یقال ہوا مسدد کا اسم ہی، کہ مسدد جو ہے اسم بمسمى ہے. قال ابو عبداللہ سمعت یحیی بن معین یقول سمعت یحیی بن سعید یقول لو ان مسددا اتیته فی بیتہ، کہ مسدد تو وہ ہیں کہ میں ان کے گھر جاتا، فحدثت، اور وہاں جا کے انہیں حدیث بیان کرتا، لستحق ذالک، تو وہ اس کے بھی مستحق تھے. یعنی استاد اپنے شاگرد کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ ایسے شاگرد کے تو گھر جا کے بھی اس کو پڑھانا پڑے تو پڑھا دیا جائے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ اس علم کو آگے پھیلانے والے ہوں گے. وما ابالی کتبی کانت اندی او اند مسدد، اور مجھے کبھی پرواہ نہیں ہوئی کہ میری کتابیں میرے پاس رہیں یا مسدد کے پاس رہیں، یعنی آپس میں ہم ایکسچینج کرتے رہتے تھے، اور اگر میری کتابیں مسدد کے پاس ہوتی تھی تو مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی تھی، کیونکہ مسدد علم کا قدردان تھا. یعنی یہ یہاں پر استاد اور شاگرد کا رشتہ بتایا جا رہا ہے کہ باہم کتنا ہی ان کے درمیان محبت تھی اور کتنا ایک دوسرے کے ساتھ میل جول تھا، اور اسی سے علم پروان چڑھتا ہے، نفرتوں سے تو نہیں چڑھتا. حدثنا الحمیدی محمد بن المثنى قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما جاء الى مکہ دخل من اعلاها وخرج من اسفلها، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آتے تو اوپر والی طرف سے داخل ہوتے اور نچلی طرف سے نکلتے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک سہولت ہے، اگر اوپر والی سائڈ سے آنے میں آسانی ہوتی ہے نا نیچے اترنا، اور جاتے ہوئے چڑھائی میں مشکل ہوتی ہے تو آسان راستہ اختیار کر لیے، دوسری طرف سے نکل گئے. حدثني محمود حدثنا ابو اسامہ حدثنا هشام بن عروہ ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل عام الفتح من قدا وخرج قدا من اعلی مکہ، یعنی فتح مکہ کے موقع پر آپ کہاں سے داخل ہوئے؟ قدا سے ہی داخل ہوئے اور قدا سے نکل گئے جو مکہ کی بلند جانب ہے. حدثنا احمد حدثنا ابن وهب اخبرنا عمرو عن هشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل عام الفتح من قدا اعلی مکہ. قال هشام وكان عروہ يدخل من كلتيهما من قدا وقدا. اس میں قدا اور قدا دو الگ مقام ہیں، تھوڑا سا سپیلنگ میں فرق ہے. تو اس میں یہ کہ وہ عروہ جو تھے دونوں جگہوں سے داخل ہوا کرتے تھے. واکثر ما يدخل من قدا، اور اکثر جو داخل ہوتے وہ قدا سے. وكانت اقربهما الى منزله، اور وہ ان کے گھر سے بھی قریب تھا. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حاتم عن هشام عن عروہ دخل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح من قداء من اعلی مکہ وكان عروہ اکثر ما يدخل من قداء وكان اقربهما الى منزله. حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا هشام عن ابيه دخل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح من قداء وكان عروہ يدخل منهما كليهما وكان اکثر ما يدخل من قداء اقربهما الى منزله. قال ابو عبد الله قداء وقداء موضعان. باب فضل مکہ و بنیانہا وقولہ تعالی، مکہ کی فضیلت اور بنیانہا یعنی اس کو بنانا، یعنی کس کو؟ کعبۃ اللہ کو بنانا. وقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حدثني عبد الله بن محمد حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك. جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ لما بنیت الکعبہ، جب کعبہ بنایا گیا، کب؟ یہ دور جاہلیت کی بات ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی بات ہے. ذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و عباس ينقلان الحجارہ، تو حضرت عباس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتھر ڈھو رہے تھے، یعنی سب لوگ شریک تھے، اس کے اللہ کا گھر تھا، سب مل کے بنا رہے تھے. فقال العباس للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اجعل ازارک علی رقبتک، اپنے تہبند کو اپنی گردن پہ ڈال لو. اور انہوں نے ایسا ہی کیا تو کیا ہوا؟ فخر الی الارض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے. فطمحت عیناہ الی السماء، اور آپ کی آنکھیں لگ گئیں آسمان کی طرف، یعنی آنکھیں ٹکٹکی باندھ کے آسمان کی طرف. فقال ارنی ازاری فشدہ علیہ، تو آپ نے کہا، کس سے کہا؟ عباس سے، ارنی ازاری، میرا تہبند دو. فشدہ علیہ، تو انہوں نے مضبوط باندھ لیا اپنے اوپر. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شرم و حیا کا مادہ بہت زیادہ تھا. کہتے ہیں کہ یہ نبوت سے 5 سال پہلے یہ تعمیر ہوئی تھی. حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن ابن شہاب عن سالم ابن عبداللہ ان عبداللہ ابن محمد ابن ابی بکر اخبر عبداللہ ابن عمر ان عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لها الم تر ان قومک حین بنوا الکعبۃ اقتصروا عن قواعد ابراہیم. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تیری قوم نے، یہ ایک انداز ہے کہنے کا، حضرت عائشہ کی جو قوم تھی وہ حضور کی بھی تھی، لیکن ایک دلچسپ انداز گفتگو ہے کہ تم دیکھتی ہو کہ تمہاری قوم نے جب کعبہ بنایا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں میں کمی کر دی، یعنی جہاں ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اس سے کم بنایا. فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الا تردها علی قواعد ابراہیم، کیا آپ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ اسے دوبارہ نہیں بنا دیتے، تردها لوٹا دیتے اس کو؟ قال لولا حدثان قومک، آپ نے فرمایا اگر نہ ہوتا جدید ہونا تیری قوم کا بالکفر، کفر سے، لفعلت، تو میں ایسا کر لیتا. یعنی کہ تیری قوم ابھی مسلمان ہوئی، مکہ فتح ہوا تھا تو اکثر لوگ مسلمان ہوئے تھے، تو اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ پھر یہ کفر پہ لوٹ جائیں گے تو میں ایسا کر دیتا. یعنی ان پہ ایسا بوجھ نہیں ڈالا گیا کہ جو ان کو آزمائش یا فتنے میں ڈال دے. فقال عبداللہ رضی اللہ عنہ لئن کانت عائشہ رضی اللہ عنہا سمعت، حضرت عبداللہ کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اگر حضرت عائشہ نے یہ حدیث سنی ہوتی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ما ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک استلام الرکنین، تو میں نہ دیکھتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے 2 رکنوں کو چومنا، اللذین یلیان الحجرہ، جو ملے ہوئے تھے اس پتھر سے، الا ان البیت لم یتمم علی قواعد ابراہیم، مگر بات یہ تھی کہ وہ گھر جو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ نہیں اٹھایا گیا تھا. مطلب کیا ہے؟ استلام کا معنی چومنا بھی اور ہاتھ لگانا بھی ہوتا ہے. اس وقت جب ہم طواف کرتے ہیں تو سب سے پہلے کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ حجر اسود سے. اور کس سے؟ کہ یا اس کو چوم کے شروع کرتے ہیں یا پھر اس کی طرف اشارہ کر کے، پھر یہ استلام ہوتا ہے، اشارہ کرنا چاہیے. اس کے بعد سارا چکر گھوم کے آتے ہیں، 2 کارنر چھوڑ دیتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں کرتے بلکہ ان کے باہر کی طرف سے گزرتے ہیں جس کو حتیم بولا جاتا ہے. اور پھر حجر اسود کے کارنر سے پہلے ایک کارنر آتا ہے یمن کی طرف جس کا رخ ہے، اور اسے کہا جاتا ہے رکن یمانی. اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس کو چوما نہیں جاتا اور نہ چومنا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما نہیں ہے، تو صرف اس کو ہاتھ لگاتے ہیں. اس کو ہاتھ لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کو ہاتھ لگانا خطاؤں کو گراتا ہے، یعنی جتنا اس کے ساتھ ہاتھ لگتا ہے گناہ جھڑتے ہیں. جیسے وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں، اسی طرح اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تو اس سے بھی ایسا ہوتا ہے. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یہی بات ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 کونوں پہ تو رکتے تھے، اہتمام کرتے تھے، لیکن دوسرے 2 کارنر جو تھے ان کو کچھ نہیں کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے. کس لیے؟ کہ اصل میں وہ کارنر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے نہیں تھے بلکہ
قریش نے اس گھر کو چھوٹا کر کے وہاں تک کر دیا تھا. کہتے ہیں کہ عمارتی سامان ختم ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے وہ چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ بنانا چاہا، لیکن اس ڈر سے نہیں بنایا کہ لوگ ابھی اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں گے، اور وہ کوئی فرائض میں سے نہ تھا کہ جس کو بنانا لازم تھا. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تو خواہ قوم کتنے بھی بڑے فتنے میں مبتلا ہوتی آپ اس کو بنا ڈالتے تھے، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا. اور شاید اللہ تعالیٰ کی اس میں ایک مسئلہ تھی کہ ہم جیسے لوگ جو اندر نہیں جا سکتے تو کم از کم وہ اس اندر والے سیمی سرکل میں جا کے ہی نماز پڑھ لیں. تو اس میں نماز پڑھنا بھی ایسا ہے جیسے کعبہ کے اندر نماز پڑھنا ہے. تو یہاں پر اس کی تعمیر کی بات ہو رہی ہے. حدثنا مسدد حدثنا ابو الاحوص حدثنا الاشعث عن الاسود بن يزيد عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن الجدر امن البیت ہوا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کس کے بارے میں؟ حتیم کے بارے میں. امن البیت ہوا، کہ یہ کعبہ میں داخل ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں. قلت، میں نے کہا فما لهم لم يدخلوه في البيت، ان لوگوں کو کیا ہوا کہ انہوں نے اس کو بیت اللہ میں داخل نہ کیا؟ قال الم تر قومک کثرت بهم النفقہ، کیا تم جانتی نہیں ہو کہ تمہاری قوم کے پاس خرچہ کم ہو گیا تھا، نفقہ. قلت فما شأن بابہ مرتفعا، میں نے پوچھا کہ یہ دروازہ اتنا اونچا کیوں ہے؟ آپ کو کبھی خیال آیا؟ لیکن آپ نے کبھی نہیں پوچھا کسی سے، یہ جاننے کی کوشش نہیں کی، یا کی بھی ہو تو کسی نے جواب بھی نہ دیا ہو. تو حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تھا. تو بات سوال بہت اچھے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی اس سے پتہ چل جاتا ہے. تو انہوں نے حضور سے پوچھا کہ یہ دروازہ اتنا اونچا کیوں بنا رکھا ہے انہوں نے؟ قال فعل ذلك قومك، تو حضور کہتے ہیں یہ تمہاری قوم نے بنایا تھا. لیدخلوا من شاء، تاکہ داخل کریں جس کو وہ چاہیں، ویمنعوا من شاء، اور روک لیں جس کو وہ چاہیں. یعنی انہوں نے اپنی ملکیت اور اجارہ داری کے لیے بنایا تھا کہ جس کو چاہیں آنے دے. اگر نیچے ہوتا دروازہ سامنے اور کھلنے کی دیر ہوتی تو سارے ہی اندر ہوتے، لیکن یہ ہے کہ جان بوجھ کے اس کو اوپر لے گئے تاکہ ہر شخص اس میں نہ جا سکے. اور اس میں بھی سیڑھی لگانی پڑتی ہے، چھلانگ بھی آپ نہیں لگا سکتے. وہ تقریباً ہماری عام چھت کے برابر اونچی جگہ ہے جہاں سے وہ اندر جا سکتے ہیں. ولولا ان قومک حدیث عہدہم بجاہلیت، اور اگر تیری قوم جاہلیت کے دور سے نئی نئی نہ نکلی ہوتی، فاخاف ان تنکر قلوبہم، اور مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ ان کے دل بگڑ جائیں گے، ان ادخل الجدر فی البیت، تو میں حتیم کو کعبے میں داخل کر دیتا، وان الصق بابہ بالارض، اور میں اس کا دروازہ زمین سے لگا دیتا. لیکن اس میں بھی شاید مصلحت ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر زمین پہ ہوتا اور دروازہ بھی ایک ہی ہے، اندر شدید حبس ہوتی ہے کیونکہ گرمی بھی ہے وہاں، تو ایک دروازے میں جہاں اندر کوئی وینٹیلیشن کا انتظام نہ ہو اور لوگ شوق میں اندر گھس جائیں تو بہت سے لوگ شاید دم گھٹ کے ہی مر جائیں. تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ 1400 سال بعد ایک مخلوق ایسی آنے والی ہے کہ جو ساری نیکی صرف اس میں سمجھیں گے کہ کعبہ کے اندر چلے جائیں. حدثنا عبید بن اسماعیل حدثنا ابو اسامہ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا حداثۃ قومک بالکفر لنقضت البیت ثم لبنیتہ علی اساس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اگر تمہاری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی، یعنی عرصے سے ہوتی، تو پھر میں کیا کرتا، میں اس گھر کو توڑتا، کعبے کو توڑتا، پھر میں اس کو بناتا انہی بنیادوں پہ جس پہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. فإن قریشن استقصرت بناءہ، قریش نے اس کی تعمیر میں کمی کی یا اس کو چھوٹا کر دیا. وجعلت لہ خلفا، اور اس کا ایک دروازہ رکھا. قال ابو معاویہ حدثنا ہشام خلفا یعنی بابن، یعنی پہلے دو دروازے تھے، ایک جانے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا چاہا کہ میں اس کو اپنی اصل پہ لے آؤں، لیکن پھر لوگوں کے اس ری ایکشن کی وجہ سے اس چیز کو چھوڑ دیا. اب اس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ری ایکشن کی وجہ سے یہ کام نہیں کیا، لیکن آپ دیکھیں کہ لوگوں کے ری ایکشن کے باوجود ان کو توحید کا سبق دیا یا نہیں. یعنی شرک پہ اور گمراہی کی باتوں پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایسی چیزیں جو نہ فرض میں آتی ہوں نہ سنت میں آتی ہوں، جو نہ نفل میں آتی ہوں، بس صرف یہ کہ افضل میں آتی ہوں کہ بہتر ہے کہ وہ اگر کر لیا جائے، تو ایسی صورت میں اس طرح کے جھگڑے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو چیز اصول کی ہے یا آپ کا طریقہ اور اس کے مقابلے میں وہ جس کی آپ نے کوئی دلیل نہیں دی، ان میں بہرحال فرق کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کام تو آپ نے خود بھی نہیں کیا نا. اور بعد میں ہوا کیا، جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کو اصل پہ بنایا تو پھر وہ گروا دیا گیا، پھر اس کو دوبارہ، تو امام مالک نے پھر روک دیا کہ اب اس کو جیسا ہے ویسے ہی رہنے دیا جائے. لوگوں نے کھیل بنا لیا، ایک حاکم آتا بناتا، دوسرا آتا ڈھاتا، اور وہ آپس کی ضد کعبہ کے اوپر جا نکلتی. حدثنا بیان ابن عمرو حدثنا یزید حدثنا جریر بن حازم حدثنا یزید بن رومان عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها یا عائشہ لولا ان قومک حدیث عہد بجاہلیۃ لامرت بالبیت فہدم فادخلت فیہ ما اخرج منہ.
یعنی میں اس میں داخل کر دیتا جو اس سے نکال دیا گیا. یہ نئی بات ہے. وَأَلْزَقْتُهُ بِالْأَرْضِ یعنی میں ملا دیتا اس کو زمین کے ساتھ. وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ اس کے دو دروازے بناتا. بابًا شرقيًا وبابًا غربيًا مشرقی دروازہ اور مغربی دروازہ. فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ تو میں پہنچتا ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کو. فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابن الزبیر عَلَى هَدْمِهِ اسی حدیث کی بنا پر تو ابن زبیر نے اس کو کیا کیا؟ ہدمہ اس کو گرایا. قال یزید وشهدت ابن زبیر حين هدمه وبناه یزید بن رومان کہتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا جب عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کو گرا کر نیا تعمیر کرایا تھا، یعنی اس کی اصل بنیادوں پہ. وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ اور حتیم کو اس کے اندر داخل کر دیا. وَقَدْ رَأَيْتُ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کی ڈالی ہوئی بنیادیں دیکھی تھیں. كَأَسْمِنَةِ الْإِبِلِ کہ جو اونٹوں کے کوہانوں کی طرح تھی، یعنی بڑے بڑے پتھر تھے. اور اسی کا ذکر آتا ہے نا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ قواعد کا خاص طور پر ذکر آتا ہے. قال جریر فقلت له أين موضعه میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی جگہ کہاں ہے. قال أريكه الآن کہتے میں تمہیں ابھی دکھاتا ہوں. فدخلت معه الحجر تو میں ان کے ساتھ کہاں داخل ہو گیا؟ حتیم میں. فأشار إلى مكان ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا. فقال ها هنا کہا یہاں ہے. قال جریر فحذرت من الحجر 6 أذرع أو نحوها تو میں نے حتیم سے دیکھا کہ وہ 6 ہاتھ یا اس کے برابر ہوگی جگہ. باب فضل الحرم حرم کی فضیلت. وقوله تعالى انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين. وقوله جل ذکرہ اولم نمکن لهم حرما آمنا کیا ہم نے ان کو امن والے حرم میں رہنے کی جگہ نہیں دی؟ نمکن مکان دیا. یجبا کھچے آتے ہیں الیہ اس کی طرف ثمرات کل شیء ہر طرح کے پھل رزقن رزق کے طور پر من لدنا ہماری طرف سے. ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یعنی جو وہاں گئے نہیں وہ بھی نہیں جانتے زیادہ، اور جو وہاں ہیں انہوں نے بھی کبھی نہیں سوچا کہ اس چٹیل وادی اور میدان میں بیٹھ کے ہمیں جو کچھ مل رہا ہے یہ کس کی رحمت اور کس کے فضل سے ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا جریر بن عبد الحمید ان منصور ان مجاہد ان طاؤس ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ ان هذا البلد حرمه الله لا يعدد شوكه ولا ينفر صيده. یوم فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ شہر اس کو اللہ نے حرام قرار دیا، اس کا کانٹا نہ کاٹا جائے گا. ولا ينفر صیدو اس کا شکار بھگایا نہ جائے گا. ولا يلتقط لقطته اور اس کا گرا پڑا چیز اٹھایا نہ جائے گا. الا من عرفها مگر جو اس کو اعلان کرائے یا اسے اپنی جگہ پہنچائے.